السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی صاحب نے اورل سیکس کے بارے میں اسلامی نظریات جاننے کے لیے کہا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا جائے کہ کیا اورل سیکس کی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اورل سیکس ہوتا کیا ہے۔ اورل سیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد کو عورت کے لیے جو مخصوص جگہ دی گئی ہے اس کے علاوہ چھوڑ کر کے انسان اپنے شرمگاہ کو عورت کے شرمگاہ میں داخل کرے، یا اسی طریقے سے عورت کی شرمگاہ کو مرد اپنے منہ سے چاٹے یا اس کا بوسہ دے۔ ان تمام چیزوں کو اورل سیکس میں داخل کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں اورل سیکس میں آتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جہاں سے بھی چاہو ان کے پاس آ سکتے ہو اور ان سے اپنی شہوت پوری کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عورت سے ملنے کا جو مقام بیان فرمایا ہے وہ عورت کی اگلی شرمگاہ یعنی فرج ہے۔ اب فاتو حرثکم کا لوگ دوسرا مطلب لیتے ہیں کہ اپنی عورت سے جہاں سے بھی آنا چاہو، جس طریقے سے بھی آنا چاہو آ سکتے ہو، کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کر سکتے ہو، اب وہ چاہے پیچھے کا مقام ہو، چاہے منہ ہو، یا اور بھی کوئی دوسری جگہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی اگلی شرمگاہ کو انسان کی شہوت کو پوری کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، اور اسی شرمگاہ میں انسان جس طریقے سے آنا چاہے وہ آ سکتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ عورت کے شرمگاہ کا خاص طور سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا بوسہ لینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ تو بوسہ لینے تک کی جہاں تک بات ہے تو اس کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، اور عورت بھی چاہے تو مرد کے شرمگاہ کا بوسہ لے سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بوسہ لینے میں یہ دھیان رہے کہ جب بھی عورت ہو یا مرد ہو، جب بھی بوسہ اگر لے رہا ہے کوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی جگہ کو چومنا ہی نہیں چاہیے، ایسی جگہ کا بوسہ لینا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی کی نفسانی خواہش اس طریقے سے بڑھی ہوئی ہے کہ اس پر غلبہ کیے ہوئے ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر بوسہ لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ اس پر منی کے کوئی بھی قطرات یا اس کے اندر سے جو بھی پانی نکلتے ہیں اوپری حصے پر ظاہر نہ ہو۔ اگر بعض دفعہ جو اورل سیکس کا مطلب خاص طور سے لوگوں کے درمیان مشہور ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیوی کے منہ میں معاذ اللہ رب العالمین ڈسچارج ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اگر بیوی کے منہ میں مرد کی شرمگاہ داخل کر کے ڈسچارج ہوا جائے تو اس کے بارے میں فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حرام، اشد حرام، سخت حرام ہے۔ لیکن اگر ڈسچارج نہ بھی ہو تو بھی مکروہ، سخت مکروہ ہے، لہذا اس کام سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور یہ جو طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہوا ہے یہ انگریزوں کا دیا ہوا طریقہ ہے، اور انگریز جس طریقے سے جانوروں کے ساتھ شہوت پوری کی جاتی ہے اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنی شہوت کو دکھا دکھا کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ لوگ اپنے نفسانی خواہشات کو پوری کرنے میں لگ جائیں اور پھر اسلام سے دور رہیں۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ اگرچہ یہ شرمگاہ پاک چیز ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر پاک چیز کو منہ میں لیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ انسان کے ناک کا جو کچرا ہوتا ہے جسے رینٹ کہا جاتا ہے یہ بھی پاک ہے، لیکن کوئی اپنے ناک سے کچرا نکال کر کے اپنے منہ میں نہیں ڈالے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان اس سے گھن محسوس کرتا ہے، انسان کو اس سے قدورت محسوس کرتا ہے۔ جب انسان اپنے ناک سے کچرا نکال کر کے اپنے منہ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا ہے، تو اگرچہ وہ شرمگاہ پاک چیز ہے تو کیا وہ کوئی انسان یہ چاہے گا کہ اس چیز کو اپنے منہ میں لے؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں اس لیے تیار ہوتی ہیں تو ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ عورت کوئی اس لیے تیار نہیں ہوگی، بلکہ عورت صرف اور صرف آگے کے مقام میں عورت کو جمع کرنے سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو تمہاری
باتیں ہوتی ہیں کہ تم انہیں مجبور کرتے ہو، اور مجبور کرنے کے بعد وہ خود کہہ دیتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تو اپنی خواہش کو پوری کر لو۔ لیکن عورتیں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے کہ وہ جو فطری مقام ہے جہاں پر عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور ہمارے اسلام نے جماع کی اجازت دی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی شوہر آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کے مقام میں اپنی شہوت کو پوری کرے، تو آپ سختی کے ساتھ منع کر سکتی ہیں اور آپ نافرمان نہیں کہلائیں گے۔ تو یہ مسئلہ یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی چومنے کی حد تک ہے تو شرمگاہ کو چومنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی اپنے شرمگاہ کو بیوی کے منہ میں ڈال کر کے ڈسچارج ہوتا ہے تو یہ حرام، سخت حرام، اشد حرام ہے۔ اور اگر ڈسچارج نہ بھی ہو تو ایسی صورت میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ مکروہ اور سخت مکروہ ہے۔ جیسا کہ ایک حوالہ میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں بیوی کے پستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شہوت کے درمیان اپنی بیوی کے پستان کو اپنے منہ میں لیتا ہے تو یہ جائز ہے اور مباح ہے، ایسا کرنا درست ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر بیوی کے پستان سے دودھ نکلتے ہوں تو دودھ اس کے منہ میں نہیں آنا چاہیے، اور اگر منہ میں آ گیا تو پھر اس کے حلق کے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ اگر اس کے حلق کے نیچے اتر گیا تو یہ حرام ہے، سخت حرام ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر بیوی کا دودھ منہ میں چلا جائے تو کیا ایسی صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ گناہ کا کام ہے۔ بیوی کے پستان سے اگر دودھ نکلتا ہو تو آپ ایسی صورت میں دودھ نکلنے سے پہلے ہی اپنے منہ کو ہٹا لیں، اور پھر ایسی صورت میں بیوی کے پستان سے آپ تلذذ اور لذت جو بھی شہوات ہوتی ہے وہ آپ پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ گندی چیزیں جو انگریزوں کے یہاں سے ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام نے ہمیں جو شہوت کا، جائز شہوت کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، ہمیں اسی طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انگریزوں کے ان چالوں سے بہت زیادہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔